نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شریعت مطہرہ نے قربانی کی عبادت ہر مسلمان پر واجب قرار نہیں دی، بلکہ اس کے لیے کچھ مخصوص شرائط رکھی ہیں۔ ان شرائط کے پائے جانے کے بعد ہی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو پھر قربانی واجب ہی نہیں ہوتی۔ قربانی کے وجوب کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا چاہیے۔ مسلمان پر قربانی لازم ہوگی، قربانی غیر مسلم پر لازم اور واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، بالغ ہونا چاہیے۔ نابالغ اور بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، عاقل ہونا چاہیے، لہٰذا مجنون پر قربانی لازم نہیں ہے۔ نمبر 4، مقیم ہونا چاہیے، لہٰذا کسی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 5، آزاد ہونا چاہیے، لہٰذا کسی غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 6، صاحب نصاب ہونا چاہیے، لہٰذا جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے اس پر بھی قربانی واجب اور لازم نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، تو اسے اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیا جائے۔ اگر کسی آدمی کی ملکیت میں صرف 7.5 تولہ سونا موجود ہو، جس کی مقدار 87.48 گرام بنتی ہے، خواہ یہ جس کسی شکل کے اندر بھی ہو، مثلا زیورات کی شکل کے اندر ہے، اس کے پاس سونے کی کوئی ڈلی ہے، آرائشی سامان کی صورت کے اندر سونا ہے، اس کے پاس سونے کے سکے ہیں، یا پھر کسی بھی صورت میں اس کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب اور لازم ہوگی۔ نمبر 2، اگر کسی آدمی کی ملکیت میں صرف 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، جس کی مقدار آج کل کے حساب سے 612.36 گرام بنتی ہے، خواہ یہ چاندی جس کسی شکل کے اندر ہو، مثلا زیورات کی شکل میں ہو، یا پھر اس کے پاس آرائشی سامان کی صورت میں چاندی ہے، اس کے پاس چاندی کے سکے ہیں، تو پھر ایسے شخص پر بھی قربانی واجب اور لازم ہوگی۔ اسی طرح کسی آدمی کی ملکیت میں صرف سونا 7.5 تولے یا پھر صرف چاندی 52.5 تولے تو نہیں ہے، بلکہ اس کی ملکیت کے اندر کچھ سونا ہے، کچھ تھوڑی سی چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ مال تجارت ہے، اور پھر گھر کا ضرورت سے زائد سامان بھی اس آدمی کے پاس موجود ہے، یا پھر ان میں سے بعض چیزیں موجود ہیں، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کی مجموعی قیمت جو ہے وہ 7.5 تولے سونے کے برابر پہنچتی ہے یا پھر نہیں پہنچتی۔ اگر وہ قیمت 7.5 تولے سونے کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے تو پھر بھی ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب اور لازم ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔